بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہارون احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ آخر تائیوان کا اور چائنا کا تنازع ہے وہ کیا ہے، اور اس کی بیسک جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اس میں جو ہے انٹرفیئر کیوں کر رہا ہے۔ کیا تائیوان چائنا کا حصہ ہے؟ کیا تائیوان چائنا کا حصہ تھا؟ اور کیا چائنا تائیوان پر قابض ہونا چاہتا ہے؟ آخر ہے کیا؟ ناظرین، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا ہوگا۔ تو ناظرین، سن 1600 میں تائیوان چائنا کا حصہ تھا، اور اس کے بعد 200 سال تک وہ چائنا کا حصہ رہا۔ اس کے بعد چائنا اور جاپان کی جنگ ہوئی، تو جاپان نے تائیوان کا جو موجودہ آئی لینڈ ہے وہ چائنا سے چھین لیا، اور پھر تقریباً 50 سال وہ جاپان کا حصہ رہا۔ اور اس کے بعد جب ورلڈ وار 2 آئی تو اس میں روس، جاپان، جرمنی مطلب ہٹلر جو کہ اٹلی کے اندر تھے، یہ سب اتحادی تھے۔ وہ جب جنگ ہارے تو امریکہ نے جاپان کے اندر ایٹم بم گرائے، جو کہ جاپان کے 2 شہروں پر گرائے گئے، ہیروشیما اور ناگاساکی۔ اس کے بعد جاپان بالکل پسپا ہو گیا۔ اس کا فائدہ چائنا نے اٹھایا، اور چائنا نے تائیوان کے اس آئی لینڈ پر حملہ کیا جو پہلے جاپان نے چائنا سے چھین لیا تھا۔ وہ آئی لینڈ دوبارہ چائنا نے واپس لے لیا، پھر اسی وقت سے یہ چین کا حصہ ہے۔ چائنا کا آئی لینڈ واپس لینے کے فوراً بعد چائنا میں سول وار شروع ہو گئی، جس میں 2 پارٹیاں شامل تھیں، ایک طرف ریپبلک آف چائنا اور دوسری طرف پیپلز ریپبلک آف چائنا۔ ریپبلک آف چائنا جو تھے وہ نیشنلسٹ ایجنڈے پر تھے، اور پیپل آف ریپبلک آف چائنا وہ کمیونسٹ سسٹم لانا چاہتے تھے ملک کے اندر، جو کہ چائنا کا موجودہ سسٹم ہے۔ وہ جو نیشنلسٹ تھے وہ بھاگ کے چلے گئے اس آئی لینڈ کے اندر جو کہ موجودہ تائیوان ہے، اور جو کمیونسٹ سسٹم لانا چاہتے تھے انہوں نے چائنا میں اپنی گورنمنٹ بنا لی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا تو 1997 میں ہوا یہ کہ ہانگ کانگ، تائیوان اور چائنا کا ریپریزنٹیٹو موجودہ جو چائنا ہے اس کو بنا دیا گیا، اور اس کو ون چائنا پالیسی کا نام دیا گیا، اور اس کے مطابق ہانگ کانگ اور تائیوان چائنا کا حصہ مان لیے گئے، اور اسی موقف کو آج تک چائنا لے کر چل رہا ہے۔ اور چائنا کا یہ موقف ہے کہ چائنا ایک بڑا ملک ہے اور تائیوان اس کا حصہ ہے، دوسری کوئی بات نہیں۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تائیوان کا کیا موقف ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھا جائے تو ایک طرف یونائٹڈ نیشن نے بھی مان لیا ہے کہ تائیوان چائنا کا حصہ ہے، اور پھر امریکہ نے بھی یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ تائیوان جو ہے وہ چائنا کا حصہ ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ امریکہ اس مسئلے میں مداخلت کر رہا ہے؟ تائیوان جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو ایک آزاد ریاست کہتا ہے، اور وہاں پر ایک جمہوری حکومت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تائیوان کا یہ موقف ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست ہیں اور کسی کے ساتھ ضم نہیں ہونا چاہتے، اور چائنا بالکل بھی ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے، اور وہ کہتے ہیں جو سٹیٹس کو ہے وہی چلتا رہے۔ سٹیٹس کو کا مطلب یہ ہے کہ تائیوان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہمارا ملک چل رہا ہے، یعنی ہماری انڈسٹری اپنی ہے اور ہماری اکانومی اپنی علیحدہ سے رن کر رہی ہے، اور ہمارا اپنا نظام ہے، اور ایسا ہی چلتا رہے۔ یہ بڑی خاص چیز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مزے لگے رہیں۔ اور دوسرا، ایک بڑی طاقت چائنا کا ہم حصہ بنے ہوئے ہیں، اور اس لیے ہماری طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ کوئی ملک ہمارے اوپر حملہ آور بھی ہوگا، اور وہ پورے طریقے سے آزاد بھی نہیں ہونا چاہتے۔ یہ تائیوان کا موقف ہے کہ جو دوہرا معیار ہے۔ اب امریکہ جو ہے وہ کیوں مداخلت کر رہا ہے؟ اس کے باوجود کہ یونائٹڈ نیشن ون چائنا پالیسی کو مانتا ہے، امریکہ یہ کہتا ہے کہ تائیوان خود اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی کو ہم دنیا کے اندر پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم چائنا کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ چائنا اپنی طاقت کو استعمال کر کے تائیوان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرے، اور اس وجہ سے ہم تائیوان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا یہ مفاد بھی ہے کہ امریکہ اسلحہ تائیوان کو بیچ رہا ہے اور اس سے پیسے بھی بٹور رہا ہے، اور امریکہ نے کسی حد تک اپنی فورسز بھی بھیجی ہوئی ہیں
जो वक्त आने पर ताइवान का दिफा करेंगी। ये तो अमेरिका का मौक़िफ़ है, मगर इसके पीछे उसके बड़े मफादात भी हैं। वो ये हैं कि जो आइलैंड है वो दुनिया में 90% आईटी इक्विपमेंट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट वहाँ से होती हैं, ताइवान से। और अमेरिका नहीं चाहता कि उस पर चाइना का कंट्रोल और कब्जा हो। एक तो ये है। दूसरा ये कि वो जो रूट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो रूट टच करता है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और रूस वगैरह से, और अमेरिका भी उसी रूट को यूज करता है। तो वो कनेक्ट होता है मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, और वहां से घूम कर वो आता है इंडियन ओशन यानी कि एशिया की तरफ। और अमेरिका चाहता है कि ये रूट किसी न किसी तरीके से सिक्योर रहे और ये आइलैंड चाइना के अंडर ना जाए, क्योंकि हमारा जो वहां से गुजरना है उसको किसी किस्म का खतरा ना हो। और साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि अगर चाइना वहां काबिज हो गया तो जापान को भी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अब जापान जो है वो अमेरिकी इत्तेहादी है, तो अमेरिका को जापान की भी फिक्र है। तो ये बेसिकली मफादात हैं अमेरिका के। और मौजूदा सूरत हाल में नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का टूर किया और इस वजह से चाइना ने धमकी लगा दी कि अब वो ताइवान पर हमला करेगा, क्योंकि ताइवान ने उसकी बात नहीं मानी। तो नाज़रीन, देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।